أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا آمنت بالله صدق الله العظيم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ہم شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی میرے ساتھ اس نیت میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ اللہ یا خلقت جب
یا اللہ ہو یا اللہ. اور رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنا. رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنا. نغمہ نسیم سحر یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ ہو یا اور وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. وصف شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے خشک و تر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو سب مل کر بولو یا اللہ ہو یا اللہ. تیرا ہر گھر صحرا صحرا تیرا ہر گھر صحرا صحرا گلشن گلشن واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ ہو یا جھم 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 برکھا برسے خلق جب
جھم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ ہو یا اللہ سب مل کر بولو یا اللہ ہو یا اللہ اور بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شاہ
گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو اللہ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے اللہ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے بولو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے اللہ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے زوزا کا ساتھ ہو اللہ رب سلم کہنے والے زوزا کا ساتھ ہو یا الہی
مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ القوی سے شکایتاً عرض کی کہ چور میرے گھر سے تمام مال چرا کر لے گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر ایمان لے جاتا تو پھر تم کیا کرتے؟ یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ سے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت اور جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کا سوال کرتے ہیں. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آمین. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جن کی زیارت کرنے والے خوش نصیب صحابی بن گئے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کے لعاب دہن سے مریضوں کو شفا ملی، جن کے در سے آج بھی حاجت مند مانگی مرادیں پاتے ہیں، منہ مانگی مرادیں پاتے ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ درخت، جانور اور پتھر بھی جن کا حکم بجا لانے میں پیش دکھائی دیں. ایسے شان والے مدنی تاجدار رسول کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے آداب بھی بہت ہی اعلیٰ ہیں. قرآن کریم میں پارہ 26 سورہ حجرات کی دوسری آیت میں ارشاد رب پاک ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت میں حضور کا اجلال و اکرام و ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے یعنی پکارنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں، بلکہ کلمات ادب و تعظیم و توصیف و تکریم و القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو. جو عرض کرنا ہو کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے
کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. انہیں سکل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض تھا اور آواز ان کی اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا. انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی. پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو ثابت نے کہا یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں تو میں جہنمی ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اہل جنت سے ہیں، وہ اہل جنت سے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں کہ دنیاوی بادشاہ اپنے درباروں کے آداب اور ان میں حاضری دینے کے قوانین خود بناتے ہیں اور اپنے مقررہ حاکموں کے ذریعے رعایا سے ان پر عمل کراتے ہیں کہ جب ہمارے دربار میں آؤ تو اس طرح کھڑے ہو، اس طرح بات کرو، اس طرح سلامی دو. پھر جو کوئی آداب بجا لاتا ہے تو اس کو انعام دیتے ہیں اور جو اس کے خلاف کرتا ہے تو بادشاہ کی طرف سے سزا پاتا ہے. پھر ان کے یہ سارے قاعدے صرف انسانوں پر ہی جاری ہوتے ہیں، جن فرشتے حیوانات وغیرہ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. جب تک بادشاہ زندہ ہے جہاں اس کی آنکھ بند ہوئی وہ دربار بھی ختم، سارے آداب بھی فنا. اب نیا دربار ہے، نئے قاعدے. لیکن اس آسمان کے نیچے ایک ایسا دربار بھی ہے جس کے آداب اور جس میں حاضر ہونے کے قاعدے، سلام و کلام کرنے کے طریقے خود رب تعالی نے بنائے، اپنی خلقت کو بتائے کہ اے میرے بندو جب اس دربار میں آؤ تو ایسے آداب کا خیال رکھنا. اور خود فرمایا کہ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تم کو سخت سزا دی جائے گی. پھر لطف یہ ہے کہ اب وہ شاہی دربار ہماری آنکھوں سے چھپ گیا، اس کی چہل پہل ہماری نگاہوں سے غائب بھی ہو گئی. اس شہنشاہ نے ہم سے پردہ بھی فرما لیا مگر اس کے آداب اب تک وہی ہیں، وہی باقی. اس کا تمطراق اس طرح برقرار. پھر اس کا دربار کے قوانین فقط انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ وسعت سلطنت کا یہ حال ہے کہ فرشتے بغیر اجازت وہاں حاضر نہ ہو سکیں، جنات جھجکتے ہوئے حاضر ہوں، جانور سجدے کریں، بے جان کنکر اور درخت کلمے پڑھیں اور اشارے پر گھومیں، چاند سورج اشاروں پر چلے، اس کے اشارے ابرو سے بادل آ کر برسیں اور دوسرا اشارہ پا کر بادل پھٹ جائیں. غرض یہ کہ ہر عرشی فرشی یعنی زمین و آسمان والے اس قاہر حکومت کے بندے بے زر. مسلمانوں معلوم ہے وہ دربار کس کا ہے؟ وہ دونوں جہاں کے مختار، حبیب کردگار، کونین کے شہنشاہ، دارین کے مالک و مولا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے. تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مناجات افطار کے حاضرین اور ناظرین، پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا ادب احترام ہمیں بھی اپنے دل میں رکھنا چاہیے. بلکہ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا موقع ملے، بلکہ وقت نکال کر ادب اور محبت کے ساتھ
مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کی کثرت کرنی چاہیے. پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے. شریعت کے مطابق سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے عطا کیے ہوئے مدنی انعامات کر مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل عشق رسول، خوف خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلص عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آخری گھڑیاں ہیں، مناجات افطار میں دعا مانگ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار العیوب وغفار الذنوب. یا الہ العالمین، آج ہم مناجات افطار میں تیرے در پر حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں. اے مالک و مولا، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. الہ العالمین مانتے ہیں کہ مسلسل تیری نافرمانی کرتے رہے ہیں. مولا تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تو سب جانتا ہے، لیکن اے کریم رب عز و جل نفس و شیطان کے چکر میں آ کر ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، گناہ کرتے رہے ہیں. اے مولا ہم اپنے گناہوں کا، نافرمانیوں کا اقرار کرتے ہیں. اے مالک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما. اے مولا تیرے محبوب ہم گناہگار امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے. مولا تیرے محبوب نے ہر گھڑی ہر جگہ ہم گناہگاروں کو یاد کیا. ایک ہم ہیں کہ غیروں کے طریقوں پر چلنے میں فخر کرتے ہیں. الہ العالمین ہمیں عقل نصیب فرما، عقل سلیم نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے دے. ہمارا چہرہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس محبوب کی اداؤں کے مطابق بنا دے، سنت کے مطابق بنا دے. ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو شوق دے دے. اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی نصیب فرما. ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے. ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے دے. ہم سب کا ایمان سلامت فرما دے. ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت دے دے. بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. اے اللہ مدینے پاک کے صدقے تمام بیماروں کو صحت کاملہ دے دے. تمام پریشان حالوں کا تمام پریشانیاں دور فرما. امت محبوب پر رحمت فرما. اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول.